السلام علیکم جی، میرا نام ہے کاشف جوید اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ چائنا میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سوشلزم سے جو ہے وہ کمیونزم میں 2022 میں چائنا نے اعلان کیا ہے کہ وہ پوری طرح سے اپنے ملک کو سوشلزم سے کمیونزم میں بدلی کر دیں گے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتانا چاہوں گا کہ کس طرح سے مارکس کے مطابق کمیونزم کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ سوشلزم ہے۔ یہ 10 یا کچھ زائد سال کا وہ عرصہ ہوتا ہے جس میں جو پرولوٹیریٹ کی آمریت قائم ہوتی ہے، یعنی کہ جو مزدور طبقہ ہوتا ہے ان کی جو آمریت قائم ہوتی ہے، جو کمیونزم کے لیے ماحول سازی کرتی ہے۔ اب یہاں پہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا مطلب ہے جمہوریت۔ یہ ماحول سازی پرانے قوانین کو ختم کر کے نیا سوشل کنٹریکٹ بناتی ہے اور کمیون کی منتخب حکومتیں قائم کرنا، کمیون کی کمیونٹی کچن قائم کرنا اور ان کے جو ہے وہ سکول سسٹم قائم کرنا، اس کے علاوہ کمیون کے لیے چھوٹی فیکٹریاں لگانا، ان کے لیے کام کے مواقع پیدا کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمیونٹی پولیس یا رضاکار ترتیب دینا اور اس طرح کے دوسرے بنیادی جو ہے وہ کام ہوتے ہیں۔ کمیون سے مراد یعنی کہ جو کمیونٹی ہے جو کمیونزم کو مانتے ہیں۔ جو سوشلسٹ آمریت انجام دیتی ہے جب ملک بھر میں کمیون فنکشنل یا آپریٹنگ موڈ میں آ جاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک کمیونسٹ حکومت قائم کر دی جاتی ہے۔ اس کی زندہ مثال جو ہے وہ چائنا ہے، جنہوں نے 2022 میں اعلان کیا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کمیونزم میں کوئی دم نہیں ہے وہ آنے والے دور میں دیکھیں گے کس طرح جو ہے کمیونزم پھر سے سروائیو کرے گی۔ اب جو فنکشنل جو میکینزم ہے جس میں جمہوری ہوتی ہے، اس میں کمیونزم میں مرکزی اس میں جو چیئرمین ہوتا ہے اس کو کمیون حکومتیں منتخب کرتی ہیں، اور چیئرمین کو پریمیئر کی ذمہ داریاں مرکزی باڈی جو ہے وہ ان کو امپاور کرتی ہے۔ یہ باڈی اسے ہٹا بھی سکتی ہے اور اس کے عرصہ حکومت کو بڑھا بھی سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ اصل میں جو کمیونزم ہے یہ ہر شخص کو ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر اور ایک جو ہے وہ مل مزدور سے کم کمائے، اور اس میں عین ممکن ہے کہ ایک جو ہے وہ ڈاکٹر وہ پریمیئر سے اچھا اور اچھی زندگی جو ہے وہ گزارے۔ اب یہ کیسا ہے، اب اس کی تفصیل بھی میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ جو خاندان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مزدور کے 4 بچے ہیں، 2 بوڑھے ماں باپ ان کی ذمہ داری ہیں، اور ایک ان کی بیوی ہے اور ایک ان کی بہن ہے، فرض کر لیں آپ، تو اس کو اسی سکیل سے سہولیات میسر ہوں گی۔ اب دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں، اسی طرح ممکن ہے کہ ایک سنگل کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا کوئی بھی پروفیشن جو ہے وہ اس کا ہو سکتا ہے۔ اب ان کو سہولیات اس حساب سے دی جائیں گی کمیونزم میں کہ چونکہ کمیونزم میں جو ہے وہ شرح منافع جو ہے وہ ناجائز سمجھا جاتا ہے، اس لیے کارندوں یا مزدوروں سے ضروریات کے مطابق وہاں پہ کام لیا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ سرپلس کا کوئی جو ہے وہ نظام نہیں ہے، جس طرح کہ یہ ہمارے سرمایہ داروں کو پیسہ اکٹھے کرنے کا نشہ چڑھا ہوتا ہے۔ تاہم جو ابھی چین نے تھوڑا سا اس کو تبدیل کر کے منافع کے ساتھ جوڑا ہے، جسے ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا کیپٹلزم کا نام دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ فرض کریں کہ چین نے اگر واقعی کیپٹلزم کو اپنا لیا تھا تو آج دنیا قدر زائد سے سرپلس جس کی بھور میں پھنسی پڑی ہوئی ہے، اور کرونا کی وجہ سے یہ سرمایہ دار کافی حد تک ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی جیے یا مرے، ان کو صرف پرافٹ چاہیے۔ اب یہ چائنا کا سسٹم یہ ثابت کرتا ہے کہ شرح سود منافع کی دوڑ آخر میں جا کر غیر حرکت پذیر ہو کر جمود کا شکار ہو جاتی ہے، جیسے ابھی ہمارا سرمایہ دارانہ نظام ہوا پڑا ہے، اور جو کمایا ہوتا ہے اس سے 1000 گنا بھی زیادہ آپ خرچ کریں، یہ جمود اس کو توڑ نہیں سکتا۔ لیکن کیپٹلزم کا سارا جو کروفر ہے وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہے جس طرح سے امریکہ اور یورپ میں ہو رہا ہے، اور کس طرح سے وہاں پہ عالمی اقتصاد بازاری کا لوگ شکار ہو کے بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو قدر زائد کے ذریعے شرح منافع کی در اصل ضرورت ہی نہیں ہوتی، ضرورت تو انسانی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام میں آپ کو گچی کی گھڑی چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، اور ایک سائڈ پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ قدرتی نظام نہیں ہے۔ آپ کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی تو ضرورت ہے، لیکن آپ کو گوچی اور ارمانی کے ڈیزائن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری لگژری میں آتی ہیں جس کی انسانی ضروریات میں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے اکارڈنگ ٹو مارکسزم۔ اب اس طرح سے جو ہے وہ ایک طبقاتی نظام پیدا ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر۔ اب جس وجہ سے طبقاتی نظام جتنا زیادہ ہوگا اسی وجہ سے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے،
اور ایک یہ غیر مساوی جب نظام پروان چڑھے گا تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ مساوات بھی سائملٹینیسلی قائم کر دیں. ایک سائڈ پہ جو ہے طبقاتی نظام ہو اور دوسری سائڈ پہ آپ کہیں کہ سائملٹینیسلی جو ہے وہ مساوات بھی ہوگی. یہ بنیادی طور پہ لوگوں کو اتصال کر کے ان کا خون نچوڑ کے ان کے پیسے سے عیاشی کرنے کا نظام ہے. اب کرونا کے دوران جو ہے وہ چین نے اپنی خرابیوں کو ڈیپلی جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مکمل طور پہ جو ہے 2022 میں چائنا میں کمیونزم کا نفاذ کر دیا جائے گا مارچ 2022 میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کمیونزم جو ہے وہ روس میں بری طرح سے فلاپ ہوئی اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے سیمی کمیونزم یا سوشلسٹ کنٹری ہیں لائک فن لینڈ ہے اور کیوبا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اپنا وینزویلا وغیرہ ہیں، تو وہاں پہ کوئی خاص ترقی نہیں ہو سکی. تو آنے والے دنوں میں چائنا یہ ثابت کرے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کمیونزم میں ہی انسانوں کی بقا ہے.